آج کل تو دعاؤں پہ بہت زیادہ آ گیا نا کہ یہ ملک جو ہے یہ بچے گا، دعاؤں سے بچے گا. یہ جو کہانیاں نا جی، یہ جو کہانیاں صوفیوں نے کرائی، ان کو اشفاق احمد صاحب، واصف علی واصف صاحب میرے استاد ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ جو کہانیاں ان کو کروا کے کہ ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ریالٹی یہ ہے کہ بھائی 10 دفعہ دروشی پڑھنے سے پیٹ نہیں بھرتا. ریالٹی یہ ہے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے پیاس نہیں ختم ہوتی، وہ آپ کو محنت کرنی پڑنی ہے. پاکستان کو یہ دعاؤں کے اوپر ہی لے کے چل رہے تھے، تو دیکھیں 2 ٹکڑے تو ہو گیا نا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا نا. کسی بزرگ کی دعا لگی، کوئی کام نہیں آئی ہے. جب ہمارے کرتوت برے ہوں گے نا، دعا کوئی کچھ نہیں کرے گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اپنے آپ کو بغاوت میں نہ لے جائے. اس کا وائس ورثہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود کوئی ایسی حرکت نہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لے. تو یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے دنیا میں، اسی طریقے سے رول چلتے ہیں. اور میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں اس قسم کے وائزین جو ہے وہ کس طرف دھکیلتے ہیں کہ اوپر آ کے اگر برا حکمران بیٹھتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے کرتوت ہیں جی. بھائی قیامت دی نشانیاں نے جی، قیامت دی ساری نشانیاں پاکستان ہی پوری ہوئی ہیں نا. یورپ امریکہ تک کتنے چلا گیا؟ وہ تو اوپر چلا گیا. انہوں نے تو دنیا کو رہنے کے قابل بنا دیا ہے. ہم صرف مسلمان ملک ہیں، وہ اسلامی ملک بن گئے ہیں جہاں پہ دیکھیں احترام جان احترام مال، یہ 2 چیزیں ہیں، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. یہ یورپ امریکہ میں ہے، دیکھ لیں دنیا سکون سے زندگی گزاری. یہاں سے بھی جس مولوی کو خطرہ ہوتا ہے ادھر ہی جاتا ہے، ادھر جا کے یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کے ملک میں آپ نہ جائیں، اور وہاں سے آئے ہوئے ڈالرز اور پاؤنڈز کھاتا ہے اور کہتا ہے یہود و نصارہ کے ملک میں نہ جائیں. سیف بھی وہیں پہ فیل کرتا ہے اپنے آپ کو. جی ظاہر ہے. آپ دیکھیں گاندھی صاحب کیوں گئے ہیں؟ ہاں مجبوراً گئے نا. گاندھی صاحب کو جو یہاں سے نکلنا پڑا کسی ہندو کے ڈر کی وجہ سے نکلے ہیں، وہ کسی کرسچن کے ڈر کی وجہ سے نکلے ہیں، یہ سو کالڈ دینی پیشواؤں کے ڈر کی وجہ سے نکلے ہیں نا. اس زمانے میں کتنے علماء تھے جنہوں نے خودکش حملوں کے خلاف فتوے دیے ہیں، ایک ایک کر کے سب کو اڑا دیا گیا، تو ان کو نکلنا پڑا. لیکن دعا کا ایک امپیکٹ، ایک وہ چیز وہ تو ہے، وہ اپنی جگہ. دعا دیکھیں، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دعا کی ترغیب اس لیے دلائی گئی ہے کہ آپ اپنے اسباب پورے رکھیں، اس کے بعد آپ مسبب الاسباب سے بے نیاز نہ کریں اپنے آپ کو. ہاں یہ دونوں چیزیں ہیں، جیسے علم اور عمل دونوں چیزیں ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں چیزیں ہیں. دین اور دنیا، فی الدنیا حسنہ بھی ہے وفی الآخرۃ حسنہ بھی. اسی طریقے سے یہاں پر بھی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور مسبب الاسباب پہ بھی نظر رکھنی ہے دعا کے ذریعے. دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی. قرآن میں واضح ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھا کرے. ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں، مسند احمد میں، کہ دعا کبھی رد نہیں جاتی. یا تو جو تم نے مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے نعم البدل کے طور پر کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا، یا کوئی مصیبت ٹال دے گا. اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو آخرت میں ثواب مل جائے گا. یعنی دعا تو رد ہوتی نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی کو کوئی منہ مانگی خواہش نہ بھی پوری ہوئی، وہ یہ نہ سمجھے کہ دعا ضائع گئی ہے، اللہ نے اس کی برکت سے اس کی کوئی مصیبت ٹال دی. اگر یہ بھی نہیں ہوا تو آخرت میں تو وہ سیف ہے. یہ ضروری نہیں ہے. قرآن میں آیا کہ کسی چیز میں تم شر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے، اور کسی میں تم خیر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ہر شخص کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں جب وہ واقعہ ہوتا ہے انسان کہتا ہے میں تو برباد ہو گیا، لیکن 10 سال بعد اگر اس سے پوچھے وہ کہتے ہیں یار وہ نہ ہوا ہوتا تو آج میں اس عروج پہ نہ آیا ہوتا. ہاں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. پریگنینسی کی ایک تکلیف کے بعد ایک بڑی آسانی ہے اولاد کی خوشی میں. یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. انبیاء کی دعائیں کنٹینیوس، مختلف سب کی وہ سارا چلتا رہتا ہے ساتھ سلسلہ اس میں، تو وہ ساری چیزیں بھی ساتھ لے کے قرآن کی دعائیں اور نبی الاسلام کے سنت اذکار صبح و شام کے. ہم نے تو باقاعدہ ان کے اذکار کارڈ چھاپ دیے ہیں جو بخاری مسلم میں نبی الاسلام صبح و شام کے دعا، یعنی نبی الاسلام جب صبح کے وقت اٹھتے تھے تو کون سی دعائیں پڑھتے تھے، وہ آلموسٹ 21 کے قریب اذکار ہیں. پھر شام کے وقت 21 کے قریب، ہاں جی 21 کے قریب ہیں جو احادیث میں رپورٹ ہوئے ہیں. وہ دعائیں آپ ان کے ترجمے بھی ہم نے ساتھ پرنٹ کیے، آپ کو انشاءاللہ اینڈ پہ وہ دے بھی دیں گے. ہم PDF بھی ان کے رکھے ہیں، ایپس بھی بنی ہوئی ہیں. ایک ایک دعا اتنی پرفیکٹ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک دعا المستدرک للحاکم میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، نبی الاسلام کی لاڈلی ترین بیٹی اور خاتون جنت، نبی الاسلام نے کہا اے فاطمہ میری بیٹی تو مجھ سے گفٹ کیوں نہیں لے لیتی. آپ لاڈ کا انداز دیکھیں. اور ایک باپ جو امام الانبیاء ہے وہ اس بیٹی کو دے رہا ہے جو
جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا گفٹ دینے لگا ہوں، یہ لے لو مجھ سے اپنے باپ سے، کہ صبح اور شام ایک ایک دفعہ یہ دعا مانگا کرو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام کاموں کو تو سنوار دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، اے اللہ تو ہی مجھے سنبھالنا، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے سپرد نہ کرنا، تو نہیں مجھے سنبھالنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ دعائیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک ایک دعا اتنی بھاری دعا ہے کہ دیکھیں یہ جو آیت کریمہ کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اگر یونس یہ دعا نہ مانگتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے۔ یہ سورہ صافات میں اللہ نے کہا ہے کہ اتنا غصہ تھا ہمارا کہ یونس اگر یہ دعا نہ مانگتا تو پھر یہ قیامت کے دن ہی نکلتا، لیکن یہ دعا کتنی کام کر گئی کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اتنا غصہ کہ میری وحی کی اجازت کے بغیر علاقہ کیوں چھوڑا۔ اور دعا کتنی سمپل ہے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو تو پاک ہے، تو تو غلطی کر ہی نہیں نہ سکتا، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا۔ اب یہ انہوں نے اپنی کمزوری مان لی، اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنی کمزوری مانیں۔ یہی شیطان اور آدم میں فرق ہے، شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دی تھی، اللہ نے کہا مردود، آدم نے کیا کہا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا، لہذا آدمی وہ ہے جس کی نسبت آدم کے ساتھ، آدم کے ساتھ، ارے اللہ، اور آدم یہ ہے کہ اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتا، وہ کہتا ہے آئی ایم سوری، بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے معاف کر دو۔ ارے اللہ